ایک وسیع و عریض گھنے جنگل کے دل میں، جہاں پتے قدیم کہانیاں سناتے تھے اور ندیاں اپنی دنائی کی گونج سناتی تھی، بورس نامی ایک بھوکا اور پرعزم ریچھ رہتا تھا۔ بورس ایک بہت بڑی مخلوق تھی۔ اس کی کھال گہرے بھورے اور گہرے سیاہ رنگوں کا مرکب تھی۔ جنگل برسوں سے ان کا گھر تھا، جس کی وجہ سے انہیں رزق اور پناہ فراہم کی جاتی تھی۔ لیکن ایک بدقسمت موسم میں جنگل کی نعمت نایاب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے بورس کو بھوک لگی رہتی تھی، جو ناقابل تسخیر لگی رہتی تھی۔ خزاں کی ٹھنڈی ہوا نے درختوں کو سونے کے رنگوں میں رنگ دیا۔ بورس کا پیٹ گونج رہا تھا، جو اس کے خالی پیٹ کی مسلسل یاد دلاتا تھا۔ بیریز کم ہو گئی تھی اور ندی میں مچھلیاں نایاب ہو گئی تھیں۔ بورس نے اپنے علاقے کے کونے کونے کو تلاش کیا تھا اور غذائیت کی تلاش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن ہر کوشش سے مایوسی ہوئی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی مایوسی بڑھتی گئی۔ ایک صبح جب سورج کی پہلی روشنی پتوں سے گزر رہی تھی، بورس کے کانوں میں دور سے ایک آواز سنائی دے رہی تھی، جنگل کے کنارے سے گونجنے والے بچوں کی خوشگوار ہنسی۔ اس نے اس آواز کا تعاقب کیا، اس کا تجسس بڑھ گیا، یہاں تک کہ وہ ایک عجیب و غریب گاؤں کے مضافات میں پہنچ گیا۔ گاؤں والے اپنی سالانہ کٹائی کا تہوار منا رہے تھے۔ ان کی میزیں پھلوں، سبزیوں اور اناج سے بھری ہوئی تھی۔ دعوت کو دیکھ کر بورس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کے جواب میں اس کا پیٹ بھر گیا اور اس کی طرف بھری نظریں کھانے کی متحرک صف پر جمی رہیں۔ گاؤں کے لوگ جو اس کی موجودگی سے بے خبر تھے، اپنی خوشیاں منا رہے تھے، رقص کر رہے تھے اور گا رہے تھے۔ تازہ پکی ہوئی روٹی اور بھنے ہوئے گوشت کی مہک ہوا کو بھر دیا اور بورس کی بھوک کی شدت بڑھتی چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی بورس گاؤں والوں کو دیکھ رہا تھا، ان کے ذہن میں پہچان کی ایک جھلک دوڑ گئی۔ انہیں وہ وقت یاد آ گیا جب انہوں نے گاؤں والوں کو جنگل میں دیکھا تھا، وہی لوگ جنہوں نے ان کی طاقت کی تعریف کی تھی اور ماحولیاتی نظام میں ان کے مقام کا احترام کیا تھا۔ ان کا دل متضاد جذبات سے لڑ رہا تھا۔ ان کی بھوک نے انہیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی، جبکہ ان کے احترام کے احساس اور انہیں اپنی قسم اور گاؤں والوں کے درمیان باہمی احترام کی یاد دلا دی۔ جب وہ جشن کے کنارے پر کھڑے تھے تو ان کی اندرونی جدوجہد ان کے تناؤ بھرے انداز میں واضح تھی۔ ایک نوجوان لڑکی جس کی آنکھیں روشن تھیں اور ایک گرم مسکراہٹ تھی، اس کے پاس آئی۔ اس نے روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا۔ اس کی آواز نرم اور مہربان تھی۔ تمہیں بھوک لگی ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آنکھیں بورس سے مل رہی تھی۔ یہ لے لو۔ بورس ہچکچا رہا تھا۔ اس کی نظریں لڑکی اور کھانے کے درمیان گھوم رہی تھیں۔ اس کی مہربانی کے سادہ سے عمل نے اس کے اندر کی کسی گہری چیز کو چھو لیا، جس نے گاؤں والوں کے ساتھ اس کے تعلق اور جنگل کے ساتھ ان کی مشترکہ ہم آہنگی کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ بھاری دل کے ساتھ اس نے شکر گزاری سے سر ہلایا اور روٹی قبول کر لی۔ جیسے ہی اس نے روٹی چبائی، اس کی بھوک کم ہونے لگی، جس کی جگہ شکر گزاری کے گہرے احساس نے لے لی۔ گاؤں والوں نے انہیں نہ صرف رزق دیا تھا، بلکہ تمام جانداروں کے باہمی تعلق کی یاد دہانی کرائی تھی۔ اس نے گاؤں والوں کو رقص کرتے اور جشن مناتے دیکھا۔ جنگل میں ان کی ہنسی گونج رہی تھی اور اسے احساس ہوا کہ حقیقی کثرت صرف جسمانی غذائیت سے نہیں، بلکہ برادری کے بندھن اور بانٹنے کے جذبے سے آتی ہے۔ مقصد کے ایک نئے احساس کے ساتھ بورس جنگل میں پیچھے ہٹ گیا۔ نوجوان لڑکی کی مہربانی اور اس سے سیکھا ہوا سبق یاد کیا۔ انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ ان کی بھوک عارضی ہے اور آخر کار جنگل کی تال فراہم کرے گی، جو انہیں بہت کم کھانا مل سکتا ہے، اس کے لیے انہوں نے کھیتی کی۔ اور اسی طرح قدیم جنگل کے وسط میں، جہاں پتے کہانیاں سناتے رہے اور دریا اپنے گیت گاتے رہے، بورس بھوکے ریچھ کی کہانی اس بات کی یاد دہانی کے طور پر کام آتی ہے
کہ رحم دلی اور اتحاد غذا کا حقیقی ذریعہ ہے جو جسم اور روح دونوں کو برقرار رکھتا ہے۔